محترم ناظرین، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بار عید تک لاک ڈاؤن ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ اس لاک ڈاؤن میں ہی شروع ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں وہ عبادات جو ہم مسجدوں میں کرتے تھے اور بڑی تعداد میں کرتے تھے، جیسے تراویح کی نماز ہے، تو ہمارے لیے موجودہ حالات کے پیش نظر، لاک ڈاؤن کے پیش نظر بھی ضروری ہے کہ ہم اس بار تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں، بڑی جماعتیں نہ بنائیں۔ یعنی ہمارے یہاں اتنی بڑی جماعت نہ ہو کہ وہ حکومت کی نظر میں اور پولیس وغیرہ کی نظر میں غیر قانونی ہو، قانون کے خلاف ہو، اور اطباء اور ماہرین صحت کے مطابق بھی کورونا کی وجہ سے یعنی جو سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں جماعت نہ بنائیں۔ کل میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اگر ہے بہت اچھی بات ہے، حافظ تراویح پڑھا دے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تراویح پڑھا دے۔ بالفرض اگر گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، تو اگر کوئی قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر، قرآن میں دیکھ کر کے بھی وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو ہمارے بعض بھائیوں نے کل کمنٹ کے ذریعے پوچھا تھا کہ کیا اس کی کوئی دلیل موجود؟ تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی دلیل موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھاتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑھتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تعلیقاً امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علماء کے فتاوی کے ضرورت پڑنے پر قرآن لے کر کے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز میں قرآن لے کر کے اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ ایک حرکت نہیں ہے؟ اور نماز میں تو حرکت کرنا حرام ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن ہم لیے رہیں گے، پیج وغیرہ پلٹنے ہوں گے، تو کیا اتنی حرکت کی اجازت ہے نماز کے دوران؟ تو جی ہاں، اتنی حرکت کی اجازت ہے ضرورت پڑنے پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت نماز میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب ایک بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصحف اور قرآن تو بہرحال اس سے ہلکی چیز ہے، اور وہ ضرورت ہے نماز کی، بچی کو گود میں لینا نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا موبائل کے ذریعے بھی اگر موبائل میں قرآن ہے یا مصحف جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، مصحف کو ضرورت پڑنے پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو عادت بنا لیا جائے یا معمول بنا لیا جائے، جہاں حالات ایسے ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی حافظ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا بھی نہیں جس کو قرآن اچھا یاد ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا بالکل واجب اور ضروری ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن اگر حافظ ہے اور پورا قرآن ختم کر دے تراویح کے اندر تو اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر قرآن کا ایک دور کرتے تھے، پورا قرآن ان کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور ہونا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تراویح کا ایک پارٹ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے علاقوں میں لوگ تراویح کی نماز میں کم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سکون سے پڑھتے ہیں، اور بہت میں 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ تراویح کے آداب کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ قرآن چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی تراویح ہوتی ہے، اس کو لوگ سورہ تراویح بولتے ہیں، ہونا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت بھی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عورت بھی پیچھے کھڑی ہوگی، امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے والا بیٹا بھی ہے اور پڑھنے والی اس کی ماں بھی ہے تب بھی وہ اس کے بازو میں نہیں کھڑی ہوگی، اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اس کی بیوی ہے تب بھی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ عورتیں ہمیشہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اگر غیر محرم مرد بھی تراویح میں شامل ہیں تو بہتر ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر خواتین ہیں تو بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ لگا کر کے ان کی نماز پیچھے ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اگرچہ صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور پیچھے کی صف میں رہتی تھیں، مگر اس دور کے حساب سے اور آج کے دور کے حساب سے بہت فرق ہے۔ آج فتنے زیادہ ہیں، اختلاط کے اندیشے زیادہ ہیں، لہٰذا اپنی طرف سے فتنے کو دفع کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں، بیچ میں پردہ وغیرہ کا اہتمام کر کے۔ اگر غیر محرم مرد بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو پیچھے عورتیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔